نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ مدیر محترم حضرت مولانا حذیفہ صاحب اور استاد محترم جناب محمد علی سر اور میرے بعض اساتذہ اور دیگر رفقائے تدریس، سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے مجھے تاثرات پیش کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ استاد محترم جناب قاری عبداللہ صاحب نے نماز عصر کے بعد مجھے فون کیا کہ ہماری درس گاہ کی طرف سے اور ہماری طرف سے آپ کو تاثرات پیش کرنا ہے۔ الامر فوق الادب کے تحت مجھے یہاں کھڑا ہونا پڑا ہے۔ لف و نشر غیر مرتب کے طور پر جو میں نے اپنی ناقص نگاہ سے دیکھا اور میرے بعض مخلص دوستوں مفتی عبدالمتین صاحب، مفتی زبیر صاحب وغیرہ، وہاں فاروق صاحب پشور وغیرہ سے میں نے کچھ تبادلہ خیال کیا تاثرات پر، اور جو ہو سکا کم وقت میں نے یہاں ان کو تحریر کیا، ضبط کیا، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے تقریباً 20 روزہ اس علمی تدریب المعلمین، علم ریاضی پر مشتمل تدریب المعلمین اور علم ریاضی کے ورکشاپ کی غرض سے ہمیں جمع فرمایا، جو بفضل اللہ بسہولت و عافیت شروع ہو کر بحسن و خوبی اختتام کو پہنچا، اور غالباً آج اس کی اختتامی نشست حضرت مدیر تعلیمات مولانا حذیفہ غلام محمد صاحب کی موجودگی میں منعقد ہو رہی ہے۔ اللہ پاک کا ہم شکر بجا لانے کے بعد اپنے محسن استاد محترم اور جامعہ حضا کے عصری شعبہ پولی ٹیکنک کے کامیاب استاد جناب محمد علی سر کے ممنون و مشکور ہے کہ آپ نے اپنے شعبہ پولی ٹیکنک کی تعلیمی مشغولیات اور دیگر مشغولیات کے باوجود اپنا قیمتی وقت عنایت فرما کر ہمیں علم ریاضی جیسے اہم، ضروری اور مشکل اور ہارڈ سبجیکٹ کو بڑے ہی آسان ترین طریقوں اور اصولوں کی روشنی میں پڑھا اور سمجھا کر علم ریاضی سے ہماری دلچسپیوں اور معلومات میں چار چاند لگا دیا۔ قبل اس کے کہ اس تدریب اور ورکشاپ پر میں اپنے اور اپنے رفقائے تدریس کی طرف سے موصول چند تاثرات پیش کروں، یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے محترم قابل صد تکریم مدیر تعلیمات حضرت مولانا محمد حذیفہ ابن غلام محمد صاحب وستانوی کی طرف سے ہم سب کلمات تشکر پیش کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے، آپ کا سایہ تادر قائم رکھے، کہ آپ ہم اساتذہ کے لیے وقتاً فوقتاً دورات، تدریبات، ورکشاپ ماضی میں بھی منعقد کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اللہ آپ کی اس علمی، اصلاحی، دینی، فکری کاوشوں کو قبول فرمائے۔ یقیناً جبکہ ہم تدریسی شعبے سے وابستہ ہیں، لیکن آپ ہماری علمی لیاقت اور ہماری استعداد کو سنوارنے کے لیے کتنی عمل پیہم اور جہد مسلسل سے کام لیتے ہیں۔ بلکہ بارہا اپنے حضرت کو پروگراموں میں وہ شعر پڑھتے سنا ہوگا کہ تو کسی انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو خود ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر۔ بہرحال
یقیناً یہ ورکشاپ اور یہ تدریب ہمارے لیے بہت ضروری اور اہم تھی، کیونکہ ہم میں سے بعض تو ایسے تھے کہ جنہیں علم ریاضی اور فن ریاضی سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، معاف فرمائے، معذرت چاہتا ہوں، لیکن بحمد اللہ تعالی اس مختصر مدتی تدریب اور ورکشاپ میں ہم نے استاد محترم سے اتنے آسان اور بہترین انداز میں پڑھا اور سیکھا کہ اب ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا جو پہلے نہیں تھا، کہ اب ہم اپنے طلباء کو الحمدللہ آسانی سے سمجھا اور پڑھا سکیں گے۔ آئیے چند بے ترتیب اور لف و نشر غیر مرتب کے طور پر یہ 15 سے 20 روزہ ایام پر مشتمل علم ریاضی کے ورکشاپ کے تاثرات اور فوائد پیش کر دوں کہ استاد محترم نے جس حسن اور خوبی کے ساتھ اور جن خوبیوں اور بہترین انداز کے ساتھ ہمیں پڑھایا ہے، ان میں سب سے پہلی چیز کہ آپ نے ابتدا میں جو فن ریاضی کے اغراض اور مقاصد بیان فرمائے تھے، ہم نے لکھا بھی ہے کہ یہ فن ہم پڑھے تو دینی غرض سے پڑھے، ہمارے دماغ کے کھلنے کے لیے پڑھے، اپنے بچوں کے لیے پڑھے، اپنے مدرسے کے طلباء کے لیے ہم پڑھے، اور بہت ساری چیزیں آپ نے اتنی بہترین انداز میں پیش فرمائی تھی کہ ان باتوں کو سن کر فن ریاضی سے ہمارے اندر بہت اہمیت اور دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، اور ایک عظمت کی نگاہ سے ہم نے اس فن کو پڑھا تھا۔ دوسری چیز کہ آپ نے مختصر مدت اور چند ہی ایام میں اول تا چہارم جماعت کی ریاضی کے قواعد اور ضوابط، گنتی، پہاڑے اور حساب کی مختلف قسموں کو مکمل پڑھا دیا۔ سچ کہا جائے تو سر آپ نے دریا بکوزہ کا حق ادا کیا ہے، اور عملی طور پر بتلا دیا ہے کہ مختصر وقت میں طویل اور تفصیلی مضامین کا خلاصہ اور اختصاص کس نہج اور طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو چیز قابل ذکر ہے، آپ کا جو افہام و تفہیم کا انداز ہے، سمجھانے کا جو طریقہ ہے، کہ ایک بات کو مختلف طریقوں سے، باوجود ہے کہ علم ریاضی ذرا سا مشکل اور خشک فن ہے، لیکن آپ نے اپنے لیکچر کو دلچسپ اور آسان انداز سے بنا کر پیش کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے مختلف طریقے اپنائے۔ ایک ہی بات کو مختلف طریقے سے سمجھانا اور ایک ہی ضابطے اور فارمولے کو متعدد مثالیں دے دے کر سمجھانا، باوجود ہے کہ سامع اس کو زیادہ سمجھنے لگا، لیکن اتنی کثرت سے مثالیں دی کہ آخر تک وہ فارمولہ اور وہ ضابطہ سب کی سمجھ میں آ گیا۔ حتیٰ کہ ہم اساتذہ اپنے طلباء کو کیسے سمجھائیں اور کس طرح کی مثالوں سے ان کو سمجھائیں، وہ بھی آپ نے بتلایا کہ مثلث کو سمجھانے کے لیے، مربع کو سمجھانے کے لیے پہلے سموسہ بنا کر بتلایا، کبھی پتنگ بنا کر بتلایا، اور پھر مثلث اور مربع تک ہماری رسائی ہوئی۔ مستطیل، مربع، مثلث کے لیے خارجی مثالیں ہم نے دیکھا۔ دوران سبق اگر کوئی مشکل بات سمجھانا ہوتی اور ہم سامعین پر تھوڑی سی اکتاہٹ یا بے توجہی آپ محسوس کرتے، تو ایسے ایسے علمی لطیفے آپ نے ہمیں سنائے کہ فوراً ہماری توجہ کو اپنی طرف مبذول کر لیا۔ یہ ایک کامیاب استاد ہونے کی علامت اور اس کے خواص میں سے ہے۔ نمبر 4، فن ریاضی کو اسلامی علوم سے آپ نے تطبیق دی ہے گاہے گاہے، جیسے جہاں پر کسر اور بٹے کا جو طریقہ آیا اور ضرب کا آیا، تو ہم کو آپ نے علم میراث میں سراجی کا حوالہ دے کر کہ علم میراث میں اس کو کیا کہا جاتا ہے، اس کو سمون کہا جاتا ہے، اس کو سدوس کہا جاتا ہے۔ یقیناً ہمارے حضرت بلکہ رئیس الجامعہ اور مدیر تعلیم کی یہی بنیادی فکر ہے کہ اسلامی علوم اور عصری علوم میں ہم آہنگی اور تطبیق دی جا سکے، اور عصری علوم کو اس نہج سے پڑھایا جا سکے اسلامی طریقے پر کہ عصری علوم میں جو فساد اور بگاڑ ہے، جو الحاد ہے، جو نظریات اور باطل خیالات ہے، وہ ختم ہو جاوے اور ہم ان عصری علوم کو اسلامی انداز میں پڑھ سکے۔ جزاک اللہ، شکریہ، آپ نے اس کا حق ادا کیا، اس کی بھی آپ نے بھرپور کوشش کی۔
اس کے بعد مزید مختصر کرتے ہوئے میں یہ تاثرات کو مکمل کرتا ہوں کہ الحمدللہ ضرور میری اس بات کا سبھی اتفاق کریں گے کہ آپ کے اندر جو وقت کی پابندی اور اہتمام ہم نے پایا ہے وہ ہمارے لیے بہت راہ عمل اور قابل تقلید ثابت ہوا۔ ابھی ہم درس گاہ میں آئے نہیں کہ آپ کا درس شروع ہو گیا، تو یہ بڑی اچھی چیز محسوس ہوئی۔ دوران سبق جب آپ ہماری طرف متوجہ ہوتے، اسی طرح ایک اور چیز تمام کا وقار اور عزت ملحوظ رکھتے ہوئے، کسی سے مرعوب اور متاثر ہوئے بغیر پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ آپ نے ہمیں فن ریاضی کا درس دیا ہے۔ کسی کی طرف سے کوئی سوال ہوتا، کوئی اشکال ہوتا، تو آپ جیسے کہ ابھی مولانا فاروق صاحب پشور فرما رہے تھے کہ بڑے تحمل مزاجی سے اور بڑی متانت سے آپ اسے بغور سنتے اور بڑی سنجیدگی سے اس کا جواب دیتے، اور شروع ہی میں آپ نے علم ریاضی کو پڑھنے کے جو اغراض اور وہ جو شروع میں جو تمہیدی بات فرمائی تھی کہ علم ریاضی کو پڑھنے پڑھانے کے لیے تحمل مزاجی بہت ضروری ہے، اور وہ آپ نے اپنے عمل سے کر دکھایا ہے۔ بہرحال اس کا جواب آپ حسب مراتی سب کو آپ مخاطب کرتے اور سب کی طرف آپ متوجہ ہوتے، یہاں تک کہ اگر آپ سے اردو کے تلفظ اور اردو کتابت میں کوئی لغزش ہو جاتی اور ہم میں سے کوئی نشاندہی کر دیتا تو بڑی خوش دلی سے اس کو آپ قبول کرتے اور پورے توجہ سے اور کانفیڈنس سے آپ سمجھاتے، گویا کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات کا آپ پورا مصداق ہے۔ الغرض خلاصہ تمام باتوں کو سمٹتے ہوئے کہ آپ کو فن ریاضی میں اللہ نے مہارت دیا ہے، اخلاق سے نوازا ہے، تحمل مزاجی سے نوازا ہے، سنجیدگی اور متانت کا آپ کو اللہ نے فن عطا فرمایا ہے، افہام و تفہیم مختلف طریقوں سے سمجھانا، ایک بات کو مختلف ڈھنگ سے سمجھانا، بلکہ آپ نے ہمارے استاد ہونے کا معیار ہونے کے بجائے ہمیں بار بار یہ توجہ دلایا کہ آپ کو چونکہ طلبہ کو پڑھانا ہے، آپ طلبہ کو سمجھائیں گے، اس لیے میں اس بات کو بہت نیچے اور سہل انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور یقیناً آپ اس میں کامیاب ہیں۔ جو خوبیاں اور جس نحو سے آپ نے ہمیں پڑھایا ہے یہ راہ عمل اور رہنما ہے، ہمارے لیے قابل تقلید ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، اللہ تعالیٰ طبقہ علماء کے ساتھ آپ کا حشر عطا فرمائیں۔ اور اخیر میں ہم سب کی طرف سے میں پھر سے دوبارہ شکریہ پیش کرتا ہوں، کلمات تشکر پیش کرتا ہوں مدیر محترم حضرت مولانا حذیفہ صاحب کی خدمت میں بھی اور آپ استاد محترم کی خدمت میں بھی کہ آپ حضرات نے اتنا بہترین ماحول ہمارے لیے مہیا کیا، ہماری فکر کیا، اور ہمارے تئیں جو بھی آسانیاں ہو سکتی تھی ان آسانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ بفضل اللہ وعونہ یہ ورکشاپ اور یہ علم ریاضی کی تدریب ہماری غالباً مکمل ہوئی ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں اگر ان باتوں میں مجھ سے کوئی تقصیر اور کمی رہ گئی ہو سکتا ہے آپ حضرات کے بھی پاس کچھ اچھی باتیں ہو، لیکن یہ میں نے اپنے اعتبار سے کہی، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے اور کئی سنی ہوئی باتوں میں جو بھی کوتاہی ہوئی ہے اس سے معاف فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ادباً اور احتراماً حضرت سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں اپنی ہدایات اور اپنے ملفوظات سے نوازیں۔